کر کے آئے تھے کہ نبی سے ہم کہلوا دیں گے مغفرت ہو جائے گی، نبی فرما دیں گے تو جنت مل جائے گی۔ نبی کا وصال ہو چکا ہے مگر صحابی تھے، سمجھ رہے وہ نہیں تھے، صحابی تھے، قبر انور پر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ارشاد گرامی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، تو میری حیات میں بھی بھلائی ہے، میری ممات میں بھلائی ہے، تو یا رسول اللہ یہ دیوانہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ آپ میری مغفرت۔ صحابی تھے، قبر انور پر حاضر ہوئے، معلوم ہوا صحابی کا عمل بھی بتاتا ہے کہ قبر انور پر حاضر ہوئی، حاضر ہوئے، عرض کیا اور روتے رہے، فریاد کرتے رہے، اور فریاد کرتے ہیں تو قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر لک ذنبک، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر محبت کی عادت بن جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی سنور جاتی ہے، اور یہی ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، فطرت بدل جاتی ہے۔ اور عادت دیکھو عبادت کرتا ہے مگر عبادت کی ایک عابد ہوتا ہے اور ایک عبادت کی عادت ہوتی ہے، اور جب عبادت کی عادت ہوتی ہے تو غیر شعوری طور پر بھی عبادت کرتا ہے۔ میں نے سرکار قلعہ کو دیکھا جب بطرہ ہسپٹل میں آپ تھے، بے ہوش تھے، اور بے ہوش ہونے کے بعد بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتے تھے، اور کبھی اس طرح سے ہاتھ کرتے تھے، کبھی اس انداز میں کان کے لو تک جاتے تھے بے ہوشی کے عالم میں۔ تو مجھ سے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو تو عبادت کی عادت بن گئی تھی، اور عادت کے مطابق یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ٹائم دیکھتے ہیں، اور کان کی لو تک جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کا۔ تو معلوم ہوا کہ جب عادت بن جاتی ہے، عبادت کی عادت بن جائے، محبت کی عادت بن جائے تو پھر اس سے وہ چھوٹتی بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو شاندار بنائیں اور عشق رسول سے اپنے دل کو مدینہ بنائیں۔ اگر یہ منزل ہے تو یقین مانو زندگی سنور جاتی ہے۔ محبت کی عادت ہونا چاہیے، محبت کی فطرت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی فطرت کو نہیں دیکھیں گے، رسول کے حکم کو دیکھیں گے۔ کیا نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام نے کیا زندہ لڑکیوں کو درگور کیا کرتے تھے، فطرت تھی۔ کیا صحابہ کرام سے زمانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا ظلم نہیں کیا تھا؟ مگر اے صحابیوں، جب تم ظلم کر رہے تھے تو عادت تمہارے ظلم کی تھی، اب کیا ہوا؟ کہ ہم اپنی عادت نہیں دیکھتے، مصطفیٰ جان رحمت کا حکم دیکھا کرتے ہیں، نبی کا فرمان دیکھا کرتے ہیں۔ تو معلوم عاشق اپنی فطرت کو اور اپنے انداز کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کی رضا کو دیکھا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میرے مزار کو حاضر آئے گا، ہر کے برسر قبل ماں بیائے، حاجتیں اوپر آئے، دعا مزدہ شود انشاءاللہ تعالی، جو آئے گا وہ حاجت لے کر آئے گا، پوری ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے سینوں میں عشق ہوگا، جس کے سینوں میں محبت ہوگی تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اور محبت ہی جو ہوتی ہے، دیکھو جس سے جو محبت ہوتی ہے اسی کا انداز اپنایا کرتا ہے۔ جب محبت کسی سے ہوگی تو اسی سے انداز اپنائے گا، اور جب انداز اپنائے گا تو ظاہر بات ہے کہ ولیوں سے محبت ہوگی تو ولیوں کا انداز اپنائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سینوں میں محبت پیدا کریں۔